جو حضرات اس وقت ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو میرا سلام۔ آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال ڈے ہے، آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، اور آج کے دن علامہ اقبال اس دنیا میں آئے اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے اس ملک کا، اس سلطنت خدا داد کا سپنا دیکھا، خواب دیکھا، اور وہی خواب آگے چل کے قائد اعظم نے حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 میں ہوئی اور آپ نے اس دنیا سے 1938 میں اپنا سفر آخرت طے کیا۔ آپ کے مشہور کلاموں میں بال جبرائیل، بانگ دارا، ارغمان حجاز اور ضرب کلیم شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے خطوط اور آپ کے دیگر کاموں کی صورت میں آپ کا بہت سا مجموعہ موجود ہے، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ مختلف کتابوں میں اور درسی کتابوں میں علامہ اقبال کی نظمیں، علامہ اقبال کی غزلیں اور علامہ اقبال کے مختلف موضوعات کو کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی اپنی تقاریر میں علامہ اقبال کا بہت زیادہ ذکر کرتے، اور آپ کی ایک مشہور تقریر جس میں علامہ اقبال کی یوم پیدائش کی تاریخ کس طرح پتہ لگائی گئی، کس طرح دریافت ہوئی، اس کا آپ نے پورا تسلسل اور اس کا پورا ذکر کیا کہ علامہ اقبال کے انتقال کی تاریخ تو لوگوں کو پتہ تھی، لیکن کنفیوژن یہاں پہ یہ تھی کہ علامہ اقبال کس دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس کو پتہ کرنے کے لیے پوری ریسرچ ٹیم بیٹھی، اور جو علامہ صاحب نے، علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی نے اپنی تقریر میں بتایا، وہ تو آپ دیگر کلپس کی صورت میں اور مجالس کے اشروں میں کہیں نہ کہیں آپ لوگ پڑھ لیں گے کہ کس طرح جو ہے یہ ممکن ہوا کہ علامہ اقبال کی جو یوم پیدائش ہے اس کا پتہ لگایا جائے، کیونکہ بانی پاکستان تھے اور پاکستان کی حکومت نے اس پہ محنت کی اور ایک پوری ٹیم بنائی، ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنایا جس نے 9 نومبر کو پتہ لگایا کہ 9 نومبر کو علامہ اقبال اس دنیا میں آئے، تب جا کے آج یہ دن علامہ اقبال کے لیے مختص ہو گیا۔ اس کے علاوہ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی علامہ اقبال کا بہت سے مقامات پہ ذکر کرتے تھے۔ جب بھی آپ امامت پہ تقریر کرتے تھے اور امامت کی بات کرتے تھے تو وہاں پہ ایسے موقع پہ آپ علامہ اقبال کا ایک مشہور خط جو آپ نے علامہ حائری کو لکھا، جس میں علامہ اقبال نے لفظ امام کے معنی کے متعلق ان سے سوال کیا، اور پھر علامہ حائری نے جو جواب دیا اس کو بھی آپ اپنی تقریر میں بزبان علامہ اقبال بیان کرتے تھے اور اس خط کا بھی ذکر کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ دیگر خطوط جو علامہ اقبال دوسرے علماء کو اور دوسرے دانشوروں کو لکھتے تھے لفظوں کے بارے میں یا لغت کے بارے میں، کسی لفظ کی معرفت یا اس کی معنی اور اس کے بیان کو جاننے کے لیے جو کچھ علامہ اقبال دوسرے لوگوں کو لکھا کرتے تھے وہ بھی علامہ صاحب اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور جن حضرات نے بولڈ ٹی وی کی ٹرانسمیشن دیکھی وہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں علامہ صاحب ہر پروگرام کو سٹارٹ ہی علامہ اقبال کے شعر سے کرتے تھے، اور ہر موضوع کو، ہر جواب کو علامہ اقبال کے کلام سے ثابت کیا کرتے تھے۔ مجھے جو پرسنلی علامہ اقبال کا کلام سب سے زیادہ پسند آیا وہ ہے شکوہ اور اس کا پھر جواب، یعنی وہ کلام جو علامہ اقبال نے، یعنی ایک بندہ، ایک مسلمان جو اپنے رب سے ایک شکوے کے انداز میں، یعنی اس میں بھی علامہ اقبال نے کچھ معرفت اور اللہ کا پیغام، یعنی مسلمان جو ان حالات میں ہیں، اور کیونکہ علامہ اقبال کا ٹوٹل ویژن اسی پہ تھا کہ مسلمانوں کی حالت جو برِ صغیر میں آ کے ہو گئی اور جس صورتحال میں اس دور میں مسلمان تھے، جس زوالی کا شکار تھے، تو اس چیز کو علامہ اقبال نے محسوس کر کے جو شکوے کے نام سے ایک کلام لکھا، جس میں پہلے بندہ یعنی مسلمان اللہ سے شکوہ کر رہا ہے اور تمام اپنی پرانی حیثیت کو گنوا رہا ہے، پرانی باتوں کو گنوا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح کیا کچھ کیا اور ہماری کیا محنتیں تھیں اسلام کے لیے، اور پھر انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں جو جواب دیا ہے وہ لاجواب ہے۔ جب آپ شکوہ پڑھیں گے اور شکوے کے بعد جب جواب شکوہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے علامہ اقبال نے یہاں پہ عدل کیا، اور جو شعر ہیں اور جس طرح علامہ اقبال نے باندھا ہے کمال ہے، پڑھ کے آپ کی روح ہل جائے گی۔ اور وہ جواب اور ان چیزوں پہ علامہ اقبال نے پوائنٹ کیا ہے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ مسلمان کیا بول سکتا ہے اللہ سے، مسلمان کے دماغ میں کیا سوچ تھی، وہ کس بات پہ اپنے اندر ایک غرور اور ایک اکڑ محسوس کرتا ہے، اور پھر اللہ نے کس طرح جواب دیا کہ وہ مسلمان کیا تھے اور تم کیا ہو۔ تو اسی طرح کے حسین حسین اشعار اس میں موجود ہیں اور بہت زبردست کلام ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے جو یوٹیوبرز ہیں، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اب آپ لوگ تو آج کا دور اتنا نہیں ہے کہ کوئی کتاب لے یا مجموعہ کلام لے کے اس کو پڑھے، تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ عزیز میاں قوال، کیونکہ وہ میرے فیوریٹ ہیں تو اسی لیے میں انہی کا نام لے رہا ہوں۔ عزیز میاں قوال نے اس کو شکوہ اور جواب شکوہ کو پورا
اپنی قوالی میں پڑھا ہے اس کلام کو انہوں نے اپنی قوالی کا حصہ بنایا۔ تو آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ سرچ کریں اور عزیز میاں کی زبانی سنیں تو آپ کو اور مزہ آئے گا کہ جس طرح انہوں نے جوابات کو اور پہلے شکوے کو پیش کیا ہے تو وہ بہت حسین لگتا ہے۔ یعنی جس طرح پہلے انہوں نے شکوہ پڑھا ہے اپنے کلام میں، شکوے کو پورا کرنے کے بعد انہوں نے پھر جواب شکوہ پڑھا ہے۔ اور مجھے جو شکوے میں کچھ ایسے مصرے آئے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے مصرے ہیں، سارے ہی مصرے بہت اچھے ہیں، لیکن ایک مصرے میں جو ہے اللہ سے مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ پہلی سی مدارات نہیں، یعنی اب وہ پہلی سی بات نہیں، یعنی آپ سنیں گے تو آپ خود محظوظ ہوں گے کہ مسلمان یہ بتا رہا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا حالت ہے۔ یعنی اب اللہ کی طرف سے ان پر وہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ کرم نہیں ہیں، تو اس کو اقبال نے جس طرح پیش کیا ہے اور پھر اس کو عزیز میاں نے بھی بہت اچھا پیش کیا ہے۔ اس پہ میں سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا کہ عزیز میاں نے شکوہ اور جواب شکوہ کو کس طرح اپنے کلام میں باندھا اور اس کو کس طرح پیش کیا، اور جہاں پہ پنچ لائن ہے وہاں پہ عزیز میاں نے کتنا اسٹریس دیا ہے، اس سے کلام میں اور خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ تو آپ ضرور سنیے گا میری اس ریکویسٹ پہ، میری سجیشن پہ، تو آپ کو ایک تو کلام بھی پتہ چلے گا، آج اقبال ڈے ہے ویسے بھی، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عزیز میاں نے کتنی خوبصورتی سے اس حسین کلام کو پیش کیا۔ اچھا، آج چونکہ یوم علامہ اقبال ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، اور ان دنوں میں ہم ان کے لیے ثواب، اور انہوں نے کام ہی ایسا کیا محمد وال محمد کے حوالے سے، تو ایسی ہستیوں کو تو ثواب ان کے کام سے ہی پہنچتا رہتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو چراغ جلا کے جاتے ہیں اور ان کے چراغوں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ان کے لیے ثواب اور اجر کا باعث بنتی ہے۔ تو یہاں پہ میں علامہ صاحب کی کتاب کا بھی ذکر کرتا چلوں اور آپ کو بتاتا چلوں اس کتاب کے بارے میں۔ علامہ صاحب نے کتاب لکھی جو مولا علی کے متعلق عشق علی شعراء اردو، اور عشق علی علامہ صاحب کی کتاب کا نام ہے، اور آپ نے اس میں اردو کے اور پاکستان سے پہلے کے جو شعراء کرام اردو میں گزرے ان کے کلام کو اور ان کے کام کو ایک جگہ کیا، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے بعد کے 70s تک کے جو شعراء تھے ان کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے عشق علی میں اپنی محنتیں پیش کیں، اپنی عقیدت کو پیش کیا، اور کیا کیا کلام سامنے آئے اور کیا کیا لوگ سامنے آئے شاعری کی دنیا میں۔ تو اسی کتاب میں علامہ صاحب نے علامہ اقبال کا بھی ذکر کیا اور آپ کے جو خاص خاص اشعار مولا علی کے حوالے سے ہیں ان کو پیش کیا، اور اس کتاب کو میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ وہ کتاب ہے شعراء اردو اور عشق علی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ضخامت کیا ہے کتاب کی، اور یہ کتاب علامہ صاحب نے اسی حوالے سے لکھی جو اردو شعراء گزرے، عظیم شعراء، میر انیس، میر مونس، میر نفیس، اور اس سے بھی پرانے میر ناسخ، اور بہت بڑے بڑے شعراء، میر ضمیر اور میر تقی میر، میر درد، غالب، تو یہ جتنے مشہور شعراء کرام اور اس سے پہلے کے یعنی شمس تبریز اور یہاں تک کہ قلی قطب شاہ، مغل خاندان کے جو شعراء تھے، لکھنؤ کے جو شعراء تھے، دہلی کے جو شعراء کرام تھے جنہوں نے عشق علی کی شمع جلائیں، ان سب کا آپ نے اپنی اس کتاب میں تذکرہ کیا، اور ان کے اہم اہم خاص خاص اشعار اقتباسات کی صورت میں علامہ صاحب نے اس میں پبلش کیے۔ تو میں کتاب دیکھ رہا تھا علامہ اقبال کے حوالے سے تو بہت ہی حسین اشعار آئے، اور ایک سب سے اچھا پوائنٹ جو علامہ صاحب کی رائے علامہ اقبال کے لیے تھی وہ بھی میں پیش کرنا چاہوں گا، جو اس کتاب میں علامہ صاحب نے خود تحریر کی ہے۔ علامہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال کا کلام اسی لیے بلندی پر پہنچ گیا کیونکہ اگر آپ دیگر شعراء کا کلام دیکھیں تو ان کے کلام میں جو موضوع ہوتا ہے، جو شخصیت، جس شخص کی بنیاد پر پورا کلام ہوتا ہے، وہ زیادہ تر عشق، معشوق، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں عام نہیں پائی جاتی۔ یہ ایسی مثالیں ہوتی ہیں معاشرے میں، معاشرے کا حصہ ہے سب کچھ، لیکن عام نہیں ہوتا۔ لیکن علامہ صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ یہ پوائنٹ ہے کہ علامہ اقبال کے کلام میں مستقل 5 ہستیاں ایسی ہیں جو آئیڈیل نظر آ رہی ہیں، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی، جناب سیدہ امام حسن، امام حسین، اور علامہ صاحب نے کہا کہ علامہ اقبال نے ان 5 ہستیوں کو ٹارگیٹ کر کے، ان 5 ہستیوں کو آئیڈیل بنا کے اپنے کلام کو تحریر کیا، اپنا کلام پیش کیا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کے کلام میں زندگی، جان، تحریک اور ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ تو یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے مردوں میں جان آتی ہے، تو یہ تو پھر بھی ایک کلام ہے۔ اور بالکل اسی بات کو نصیر ترابی نے بھی نقل کیا، اور اس پیراگراف کو بھی علامہ صاحب نے اس کتاب میں علامہ اقبال کے باب میں شامل کیا کہ نصیر ترابی نے بھی یہی لکھا کہ علامہ اقبال کا کلام اسی لیے بلند ہو گیا کیونکہ آپ غالب اور ذوق اور ان لوگوں سے ہٹ کر جہاں پہ آپ نے ان ماورائے عقل ہستیوں کو اپنا موضوع کلام بنایا اور ان کی روشنی میں ایک ایک مصرع تحریر فرمایا، اسی وجہ سے علامہ اقبال کا کلام بلند اور بالا ہو گیا، کیونکہ آپ کے پیش نظر قوم کی بلندی تھی،
اور بلندی کے لیے بلند ہستیوں کا انتخاب علامہ اقبال نے کیا خوب کیا۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کے اینڈ میں کچھ اشعار جو علامہ اقبال نے مولا علی کی شان میں پیش کیے وہ پڑھتا چلوں، اور ایک قسم کا ایصال ثواب بھی ہوگا اور سننے والے محظوظ بھی ہوں گے۔ مادر آں مرکز پیکار عشق، مادر آں مرکز پیکار عشق، مادر آں کارواں سالار عشق۔ بہت حسین شعر جو بہت مشہور ہے، اور یہاں اگر تشریح کروں تو پھر ویڈیو اور بڑی ہو جائے گی۔ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی اپنی کئی تقاریر میں اس شعر کی تشریح کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق رائے سرمایہ ایماں علی۔ اور نجف کی اور مدینے کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال یہ کہتے ہیں، نجف میرا مدینہ ہے مدینہ میرا کعبہ، نجف میرا مدینہ ہے مدینہ ہے میرا کعبہ، میں بندہ اور کا ہوں امت شہ ولایت ہوں مرید خاندان ہفتہ خاک کے نجف، ہوں مرید خاندان ہفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے۔ جیسے کہ مشہور ہے کہ مولا علی نان جویں سے غذا لیتے تھے اور یہی آپ کی خوراک تھی، تو اس پہ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا، جسے نان جوی بخشی ہے تو نے، جسے نان جوی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ کیا خوب کہا علامہ اقبال نے، یعنی جس کی خوراک کم ہے اور جس نے اپنے آپ کو مولا علی کی سنت پر گامزن کر دیا ہے، تو اسے پھر مولا علی جیسی قوت اور طاقت بھی عطا کر۔ اور ہر کلام میں، ہر شعر میں آپ کو بلندی بلندی نظر آئے گی۔ اور بانگ درا کے حوالے سے جو مجموعہ کلام ہے علامہ اقبال کا، اس میں علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے کلام میں علی علی بہت نظر آتا ہے، تو علامہ اقبال نے کیا خوب جواب دیا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ یعنی ہم نے اقبال کی زبان سے جو علی کے فضائل سنے تو ہم سمجھے کہ اقبال کی طبیعت میں تشیع شامل ہے۔ اور پھر ایک بہت خوبصورت شعر جس کو علامہ صاحب بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اپنی مجالس میں، وہ کیا ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ خاکسار بو ترابی ہے۔ اور ایک اور حسین شعر باقیات اقبال سے، فیض اقبال ہے اسی در کا، فیض اقبال ہے اسی در کا، بندہ شہ لافتہ ہوں میں۔ اور ایک اور بہت ہی مشہور شعر، بہت زیادہ مشہور شعر، علی کا بندہ ہو کر بندگی کی آبرو رکھ لی، علی کا بندہ ہو کر بندگی کی آبرو رکھ لی، یگانہ کے لیے کیا دور تھا منصور ہو جانا۔ اور ایک بہت حسین شعر جو کعبہ اور مولا علی جو کعبے میں آئے، اس کو علامہ اقبال اپنے کلام میں کس طرح اس کو پیش کر رہے ہیں خوبصورتی کے ساتھ، اور بہت حسین شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اور وہ کیا شعر ہے، یہ راز ہم سے چھپایا ہے میر واعظ نے، واعظ مینس جو خطبہ دیتا ہے، جو درس دیتا ہے، یہ راز ہم سے چھپایا ہے میر واعظ نے، کہ خود حرم ہے چراغ حرم کا پروانہ۔ یعنی حرم جو ہے، کعبہ جو ہے، وہ اس جگہ کا طواف کر رہا ہے جہاں پہ مولا علی تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آخر میں علامہ اقبال نے جو مولا کی ذات سے ان کو بلندی عطا ہوئی اور ان کے خیال کی جو پرواز تھی، اس کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں، یہ ہے اقبال فیض ذکر نام مرتضیٰ جس سے، یہ ہے اقبال فیض ذکر نام مرتضیٰ جس سے، نگاہ فکر میں خلوت سرائے لامکاں تک ہے۔ تو یہ اشعار سن کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ اقبال عشق علی میں کس قدر ڈوبے ہوئے تھے، اور علامہ اقبال کا پیغام پاکستان بنانے کے ساتھ ساتھ کہ بانی پاکستان محمد والے محمد کی محبت اور مولا علی کے عشق میں کس قدر سرشار تھے۔ تو آج کے دن اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ویڈیوز کو دیکھیے، لائک کیجیے، اور کوئی سجیشن ہے تو کمنٹ میں ضرور مینشن کیجیے تاکہ آپ کے سجیشن کو دیکھ کے میں اس حساب سے چیزوں کا جواب دوں، یا آپ کچھ اور سجیسٹ کرتے ہیں تو ان ٹاپکس پہ بھی ہم بات کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔